اچھا سعد صاحب ذرا آپ اس کو ذرا فنش کیجئے گا، یہ جو سینیورٹی اور ٹرانسفر والا معاملہ ہے ججز کا، اور اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس کی حمایت بھی کر دی، ججز کی روٹیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے میرا سب سے پہلے تو 27ویں ترمیم سے پہلے تک کے اگر نظام کے اندر بات کریں تو مجھے ٹرانسفر سے کوئی دقت نہیں ہے۔ میرے خیال میں آرٹیکل کے نیچے ٹرانسفر اگر متعلقہ ہائی کورٹ کے جج کے چیف جسٹس، پاکستان کے چیف جسٹس، صدر اور جس جج کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اگر وہ سب ایگری کرتے ہوں تو آئین پاکستان کے آرٹیکل 200 کے نیچے ٹرانسفر تو جج کو کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹرانسفر کرنے کے بعد کیا وہ جج اپنی سینیورٹی ریٹین کرے گا یا نہیں؟ تو میرا یہاں پہ بہت سا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ اوتھ کے اندر لکھا ہوتا ہے، ہر جج کے ہائی کورٹ کے اوتھ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں ہائی کورٹ کا جج بن رہا ہوں، لاہور کا، سندھ کا، بلوچستان کا، اسلام آباد کا، پشاور کا، کسی بھی ہائی کورٹ کا میں جج بن رہا ہوں۔ یعنی کہ اس جج کا پاور فیصلے کرنے کی اس ٹیریٹری کے اندر موجود ہے، کے اندر مخصوص ہے۔ فار ایگزامپل لاہور ہائی کورٹ کا جج کراچی کے اندر کسی کو کوئی آرڈر نہیں پاس کر سکتا، کراچی کا جج سی ڈی اے کے خلاف اسلام آباد میں آرڈر پاس نہیں کر سکتا، اسلام آباد کا جج کوئٹہ کے کسی ڈپٹی کمشنر کے خلاف آرڈر پاس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے مخصوص ٹیریٹریز کے اندر جج ہیں، انہوں نے اسی بات کا اوتھ لیا ہوا ہے۔ تو میرے سامنے ٹرانسفر تو کی جا سکتی ہے، لیکن سینیورٹی جو ہے وہ ان کی جونیئر موسٹ ہوگی اور ان کو نیا اوتھ لینا پڑے گا متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر جا کے، جس وجہ سے وہ جونیئر موسٹ سینیورٹی ہوگی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ سے ججز کو لے کے آئیں، ضرور لے کے آئیں، لیکن وہ جونیئر موسٹ ججز ہوں گے جو سینیورٹی کی بیسس کے اوپر لوگ ہیں، ان کو چیف جسٹس اور دیگر چیزیں ماننا چاہیے۔ 27ویں ترمیم کے اندر ان خلشوں کو میرے خیال کرنے کا موقع کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا، جنہوں نے دیگر چیزیں کی، وہ ان کو کیونکہ ان کی کنسنٹ کے بغیر آرٹیکل 200 کے نیچے ٹرانسفر کیا نہیں جا سکتا، ان کی مرضی کے بغیر ان کو ٹرانسفر کیا نہیں جا سکتا، تو ایک بات یہ شاید چل رہی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کو ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری بات شاید یہ بھی چل رہی ہے 27 ترمیم کے پرسپیکٹو میں کہ کچھ بہت ہی اہم شخصیات جو ہمارے آئینی بینچ پہ ہیں، جو سربراہ ہیں آئینی بینچ کے، وہ کیوں شاید میرا خیال ہے ان کی ریٹائرمنٹ بھی جلدی ہے، اور یہ باتیں گورنمنٹ کی طرف سے ہی وسپرز کے اندر ہو رہی ہیں، تو شاید 27ویں ترمیم کے اندر کچھ ایج لیمٹس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی دیگر کی بڑھا دیا جائے، جیسے کہ امید تھی یا جیسے کہ گورنمنٹ کی امید تھی کہ جب آئینی بینچ بنایا جائے گا تو 68 سال عمر کر دی جائے گی یا 70 سال عمر کر دی جائے گی ریٹائرمنٹ کی کچھ لوگوں کے لیے۔ اب ہے یہ 27ویں ترمیم کی وہ ہے۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے بارے میں جملہ کہتا چلوں آپ کی اجازت سے، جس بار نے اس کی آلریڈی سپورٹ کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایک پٹیشن فائل کی تھی اپنے 5 ججز کے حق کے اندر، پھر انہوں نے پچھلے چند دن پہلے وہ والی پٹیشن واپس لے لی، چلیں لے لی، اب ان کی مرضی، لیکن مہربانی کر کے کچھ پردے رہنے دیں، کیونکہ پٹیشن واپس لینے کے تھوڑی دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہی لوگ، بار کے وہی لوگ جنہوں نے پٹیشن واپس لی تھی، انہوں نے 1 کروڑ روپے کا لا منسٹر سے چیک لیتے ہوئے کہ جی یہ ہم نے ڈونیشن لیا اپنی بار کے لیے، تصویر کھنچوا کے سوشل میڈیا کے اوپر لگا دی۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ گورنمنٹ کے خلاف جو پٹیشن تھی وہ واپس آپ نے کر لی اور گھنٹے کروڑ روپے کا ڈونیشن مل گیا، تو لوگ بہت شک کی نگاہ سے چلیں وہ تو دیکھیں نا، حکومتیں ساتھ ساتھ ڈونیشنز دیتی رہتی ہیں۔ علی امین صاحب نے لاہور ہائی کورٹ بار کو دے دی، تو دیکھیں وہ بھی حکومتیں تو دیتی رہتی ہیں، لیکن میرے پاس اب 3 منٹ ہیں بریف، آپ بھی یہ بتائیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے، آپ کے ساتھیوں نے تو حمایت کر دی، آپ بھی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ آئیڈیا فلوٹ نہیں ہوا، نہ ہم نے دیکھا ہے نہ وہ اس کا مسودہ دیکھا۔ یہ تو وہ بات ہوگی کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہے، اس کی شادی بھی آپ طے کر دیں، تو وہ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں چور نہ لپانڈ کاڑی، یعنی کہ وہ ابھی کریں یا نہ کریں، اور ہمارے دوستوں نے اس کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اصلاحات کی ضرورت ہے، روٹیشن کی ضرورت ہے، ججز کی روٹیشن، وہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں آرٹیکل 200 کے تحت جیسے ٹرانسفر ہو سکتی، اس کے لیے ایک میکنزم ہے کہ وہ ٹمپریری ہو گئی، اور اگر وہ جج دوسری جیسے انہوں نے فرمایا، بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے،
اس کی جورسڈکشن ڈیفرنٹ ہے، اس کی جورسڈکشن ڈیفرنٹ ہے. شیڈیول 3 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جب حلف لے گا تو وہ کہے گا کہ میں فلاں ہائی کورٹ پروونس آف پنجاب بلوچستان اس کا جج ہوں، وہ یہاں نہیں آ سکتا. لیکن AIR 1994 ایک انڈین ججمنٹ ہے جس میں ہے کہ ٹمپریری اگر کوئی جج ٹرانسفر ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک، ان دا انٹرسٹ آف جسٹس اس کو ہو سکتا ہے عارضی طور پہ، چونکہ اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹمپریری ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس کو یہاں لا کے ٹمپریری آپ اس کو چیف جسٹس کے لیے بھی آپ اس کو پٹ کر دیں، آپ اس کو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی لگا دیں. تو یہ میلا فائڈی پہ مبنی ہے، اور یہ سارا جو پروسیجر ہوا ایک دن کے اندر سمری جاتی، ایک دن میں چیف جسٹس اسلام آباد، ایک دن میں چیف جسٹس سپریم کورٹ، ایک دن میں وزیر اعظم پاکستان. یہ اس کے اندر 1996 سپریم کورٹ ہے کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ ایک دن کے نوٹیفیکیشن کہاں کنسلٹیشن ہوئی؟ اٹس مین کہ اٹ از بیسڈ اپون میلس اینڈ میلا فائڈی جسٹ ٹو بلاک دی وے آف دی سینئر پیونے جج مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے. کیا ایمرجنسی پڑی کہ 3 مہینے سینئر جو محسن صاحب سے ایک جج ہے اس کو آپ آل آف سڈن لے کے آگے؟ یہ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس ہے. ٹائم کی کمی ہے، میں حافظ صاحب 27ویں آئینی ترمیم بریفلی مجھے بتائیے گا، ضرورت ہے وقت کی. دونوں میرے دوستوں نے بہت لمبی بات کی، وقت کی کمی ہے نا یہاں، تو پھر مجھے ٹائم دیتے، میں کوئکلی آتا ہوں. جو ٹرانسفر آف ججز ہے یا سینیورٹی کا ایشو ہے، یہ دنیا کے 70 کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے. ایک ہی اوتھ ہوتا ہے انڈیا سے لے کے امریکہ تک، کوئی بلڈنگ کا اوتھ نہیں ہوتا، کوئی اسٹیٹ کا اوتھ نہیں ہوتا، اور جب ٹرانسفر کی جاتی ہے تو سیکنڈ اوتھ دنیا میں کہیں نہیں ہے. سینیورٹی کا پرنسپل یہ ہے کہ جو آپ کی فرسٹ اسٹیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کیری کرتی ہے. یہ برطانیہ میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ انڈیا میں بھی ہے. انڈیا میں اب تک جو ہے 100 سے زیادہ ججز کو آپ نے ٹرانسفر کیا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے اپنی سینیورٹی کو کیری کرتے ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر اگینسٹ دی کانسٹنٹ جو ہے وہ بھی ججز کو لگایا جاتا ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے اس کی کانکرنس رکھی ہے، انڈیا میں آج بھی نہیں ہے، وہ ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈنگ کا اوتھ سینیورٹی کا ایشو جو ہے یہ سپریم کورٹ 15/16 کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور فیصلہ وہی ہوگا جو آئین اور قانون کے نیچے رہ کے ہے کہ ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور سینیورٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی اس اسٹیٹ سے جس اسٹیٹ کو انہوں نے کیا ہے، چونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ اسے نیچے نہیں لا سکتے. اب تیسری چیز جو ہے 27 کانسٹیٹیوشن وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 239 کے نیچے جو ہے آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرابلم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا دیا گیا ہے، یا اس کے اندر جو جورسڈکشن دی گئی ہے، یا اس کی کمپوزیشن ہے، یا آرٹیکل 175، یہ وائبل لیگلی کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، اور اس پہ بہت کوسچن مارک ہے. ہمیں الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا، جو سارے ممالک کرتے ہیں. آپ 2 جورسڈکشن رکھیں، آپ پرسنالٹیز کو نکالیں اس چیز کے اندر. دیکھیں پہلے ہم نے جسٹس منصور کو، جسٹس فائزی صاحب، اب ہم جسٹس امین الدین کو لا رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے نکل کے انسٹیٹیوشنز پہ بات کرنی چاہیے، اور سسٹم کی بہتری. انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی ہے، اور بدقسمتی سے مسئلہ یہ میکینزم اور سینیئرٹی کے حوالے سے لا ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ چلے اب یہ بحث تو جاری رہے گی، اگلی دفعہ کوئی لا ہی ایسا موجود نہیں ہے.